السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز، اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ فہد صاحب، انتہا کی سٹوریز موجود ہیں اور ویرائٹی ہے، تو ٹاپ سٹوریز کوئکلی بتاتے ہیں۔ تو کر لیں پھر اس پر ڈسکشن۔ بالکل، جنرل فیض حمید کا معاملہ تو بہت سنگین اختیار کر گیا، اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا بالکل، اور اس میں دیکھیں ڈیولپمنٹ، تازی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ریئیکشنز آ رہے ہیں، اور وہ ریئیکشنز بھی بہت حد تک بتاتے ہیں کہ کون اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ ارشد ندیم کو جو پروٹوکول ملا ہے، اگر وہ 2017 میں اس کو ریئلائز کر لیتے اس کے پوٹینشیل کو، تو شاید وہ بھی اتنا سفر نہیں کرتا۔ یہ کیا مطلب میرے خیال میں 10 کروڑ گاڑی صحیح کہہ رہی ہیں، دیکھیں اس کو جتنی اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے، اچھا ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ ان سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے، لیکن اصل میں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کل کو اور ارشد ندیم ہم نے کیسے پیدا کرنے، اس کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اس پہ بھی ذرا بات کریں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ تھوڑا تنقیدی نگاہ سے دیکھیں گے۔ آپ کو یہ کیسے مجھے وائبز آپ کو آ گئی وائب؟ مجھے بڑا عرصہ ہو گیا آپ سے کام کرتے ہیں۔ چلو اگلی سٹوری ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہی ہے اور عدلیہ اور گورنمنٹ کنفیوز نظر آتے ہیں کمپلیٹلی۔ الائنس میں بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، تو اسٹریٹ پاور شو کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں، لیکن کیا واقعی میں یہ اس اپنی الائنس کو ویپنائز کر پائیں گے؟ دیٹس اے بگ کوسچن۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص سے جو اس الائنس کا حصہ ہے۔ بالکل، اور پھر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں فیض حمید صاحب۔ فہد صاحب، میں سوچ رہی تھی کہ وہ بڑا کروشل پولیٹیکل کیریکٹر رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہونے کے باوجود، لیکن یہ میں خود سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ایکسٹریم کر دیا تھا کہ آج وہ اس نہج پہ پہنچے ہیں؟ بطول، آئی تھنک کل یہ بہت بڑا فیصلہ آیا، کل ساری شام جو ہے اس پہ گفتگو ہوتی رہی، بلکہ یہ شاید کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان میں نا ایک شاک ویوز گئی ہیں اس فیصلے کے حوالے سے۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھا ایسا ہوگا، ادارہ جو ہے وہ اپنے اتنے سینئر، اتنے ہائی پروفائل، اتنے ویل نون، طاقتور، با اختیار شخص کو اس طریقے سے جو ہے وہ حراست میں لے گا وغیرہ۔ اچھا، اب کیونکہ اب اس اناؤنسمنٹ کو ایک دن گزر گیا ہے، تو میرے خیال میں اس کے دو پہلو ہیں جس پہ بطول ہمیں آج بات کرنی چاہیے۔ پہلا تو یہ کہ اب اس کا جو موجودہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے، یعنی اس وقت جو ہماری سیاسی صورتحال ہے، اس پہ اس جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کا کیا اثر پڑے گا، ایک تو بڑا سوال ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ایک ہلکا سا ہٹ کے ایک ایشو ہے، لیکن ہٹ کے نہیں ہے۔ جو ان کے اوپر چارجز لگے نا، ان میں سے جو ہم نے کل بڑی بات کی، جو دوسرا چارج تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے، آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے ان کا پی ٹی آئی سے جو ایک کنیکشن اس پہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن جو اس سے پہلے جو چارج ہے نا ٹاپ سٹی کا، آئی تھنک آج میں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کا ایک اور بڑا اینگل ہے جو اس بڑی باتوں میں اور بڑی سٹوریز میں ہم اکثر و بیشتر اوور لک کر جاتے ہیں، لیکن پہلے ذرا اس کا پولیٹیکل اینگل دیکھ لیں۔ بطول دیکھیے، کل سے جو بیانات آ رہے ہیں، پہلے تو ذرا اس کا موازنہ کریں نا، گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں وہ، اور وہ اس لیے خوش ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے، وہ تو پی ایم ایل این تو کہتی تھی کہ فیض حمید صاحب کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو اتنا رگڑا لگا وغیرہ وغیرہ، اور مریم صاحبہ کا ایک انٹرویو میں ابھی کل بھی کلپ بھی چل رہا تھا، مریم ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے وغیرہ، تو وہ ظاہر بات ہے گورنمنٹ جو ہے وہ تو اس کا جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ اتنی سرپرائزنگ بات نہیں ہے۔ میں زیادہ کیوریس تھا کہ پی ٹی آئی کا ریئیکشن کیا آئے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ ایکنالجڈ ہے، بلکہ پی ٹی آئی والے اس کو بہت عرصے سے کہا کرتے تھے کہ اچھی بات ہے جی ہے، اور آرمی چیف ان کو بنانا ہے، ٹرینڈز چلتے رہے۔ تو میں بحیثیت ایک صحافی میں یہ ذرا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ریئیکشن دیں گے۔ ظاہر بات ہے کیلکولیٹڈ ریئیکشن آیا ہے اور بالکل ہینڈز آف ہے، یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑنا، جو کہ پہلے وہ جڑے ہوئے تھے، اب انہوں نے فوری طور پر اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے۔ بلکہ پہلے تو ان کے جو بیرسٹر جو گوہر ہے ان کا بھی یہی آیا ہے کہ جو آرمی کا اندرونی معاملہ ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بڑے نیوٹرل سا ریئیکشن۔ آج جو عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں، انہوں نے بھی آج یہ کہا کہ بھئی عمران خان صاحب کا کیا ریئیکشن ہے، تو وہ بھی اگر ہم سن لیں۔ اچھا، اب چلیں، یہ بھی تو انہوں نے بھی کر دیا، تو یعنی بیسکلی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اس ٹائم جو ہے وہ ان کو ہاتھ لگانا ہی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ جلانے کے مترادف ہے، تو بالکل پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن دیکھیے بطول، جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ایک تو وہ ہے جو ہو گیا، کل ہو گیا، جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہ کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیا از دیٹ دی اینڈ آف دا میٹر؟ نو، ایکچولی اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا میٹر۔ ہمیں لگتا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ اچھا، اب وہ کدھر جائیں گے؟
फैज़ हमीद साहब का अगर कोर्ट मार्शल होगा तो वो सिर्फ इन्हीं 2 ग्राउंड्स पे होगा, और इनमें भी जो दूसरा वाला ग्राउंड है कि उनकी वो रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में शामिल थे, हमें नहीं पता हो क्या, वजाहत नहीं हुई। लेकिन कल फैसल वाडा साहब भी हमारे प्रोग्राम में थे, उसके बाद कल वो दीगर प्रोग्राम्स में भी थे, और वो बड़े अरसे से इस तरह की बातें करते आ रहे थे, एंड ही इज कंसिडर्ड एज समबडी हु इज इन द नो, उनके पास इस तरह की खबरें होती हैं। तो उन्होंने जो कुछ कल कहा, मेरे ख्याल में एक बार फिर अपने व्यूअर्स की याद दहानी के लिए वो हम सुनवा देते हैं, क्योंकि उधर से थोड़ी सी फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। सुनवाइए जरा। मैंने आपको कहा अरशद शरीफ का केस खुलेगा, 9 मई का वाकया सॉल्व होगा, पीछे अलग अलग कलर के लोग पीटीआई के नजर आएंगे, फैज हमीद को डिसोन करेंगे, अपनी चीजें भी उस पर और मजीद थोपेंगे। अभी ये गैंग पूरा बर्स्ट नहीं हुआ, इस गैंग का पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुत तोड़ा गया। अब आपको एनालिस्ट, आपको वीलॉगर्स, आपको मुल्क को बदनाम करने वाले लोग, आपको पॉलिटिकल पार्टियां दीगर जो हैं वो सब अच्छे बच्चे बन के दिखाएंगे आपको, और जो बौने हैं जो पुष्ट बनाई कर रहे हैं अपनी जगहों पे बैठकर, वो भी एड्रेस होंगे कि उनको एक्चुअली अपना, वो मुल्क के बाप बने, उनको अपना बाप याद आएगा। ये जिनभूत, फैज हमीद और बानी और पीटीआई, ये सारे जिस्म और एक जान है। कंटेनर्स में फोन कर रहे थे जो बता रहे थे कि हम भी बैठे हुए और आज भी बाप बने हुए। एक्चुअल फैक्शन है इदारे पाकिस्तान और सियासी कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत, इसके जुमरे के अंदर ही अकेला नहीं आएगा। इसके साथ ये तो शुरुआत बता दी गई, पहला मुल्क का ताकतवर बुत तोड़ दिया है। अच्छा, अब बतूल देखिए, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, मुल्क के खिलाफ बगावत वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? अभी हमारे पास इस तरह की कोई पब्लिकली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मामला जब आगे बढ़ेगा तो इसमें फैज़ हमीद साहब के ऊपर ऐन मुमकिन है कि वो चार्जेस आएँ, वो इल्ज़ामात आएँ जिनका इशारा जो है वो फैसल वाडा साहब दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल जो उस वक्त होगा कि भाई चलें, इल्ज़ाम लगाना तो आसान है ना, कोई किसी पे लगा दे। बात तो वो होती है कि आपके इल्ज़ाम जब लगाएं तो आपके पास सबूत हो, और वो ऐसा सबूत हो जिनकी बुनियाद पे कानूनी कार्रवाई हो सके। अब ये जो टॉप सिटी वाला मामला है उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे पास सबूत है, इस्टेब्लिश हो गया है, जो दूसरे मामला हैं उसमें भी हो गया। लेकिन May 9 बिग क्वेश्चन है ना, कल से बात हो रही बतूल कि नहीं जी ये May 9 में भी इन्वॉल्व थे, या वो क्या इन्वॉल्वमेंट थी, कोई कहता है जी वो प्लानर थे, कोई कहता है कुछ था, वल्लाह आलम, हमें नहीं मालूम। लेकिन May 9 से उनको जोड़ना, अगर ऐसा है तो इस वक्त उनका कनेक्शन पीटीआई से जो कि एस्टैब्लिश्ड है, और जो दूसरा पैराग्राफ है प्रेस रिलीज का कि ये रिटायरमेंट के बाद भी इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल थे जो कि आर्मी एक्ट की वायलेशन है, उसका मतलब मोस्ट लाइकली ये है कि वो पीटीआई के साथ कोई सियासी एक्टिविटीज कर रहे थे, तो विच मीन्स कि पीटीआई का कनेक्शन लग रहा है। और इसका मतलब ये भी है कि पीटीआई जितना भी कह दे कि हम उन्हें डिसोन कर रहे हैं या फौज अपने मुताबिक उनको ट्रीट करे, आने वाले वक्त में पीटीआई इससे मुबर्रा नहीं हो सकती। मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। अब ये देखें ना, यही एक्चुअली नुक्ता है बतूल, विच इज व्हाई यू आर सच शार्प जर्नलिस्ट। आपने नुक्ता पकड़ लिया। नुक्ता एक्चुअली यही है कि किस तरीके से जनरल फैज हमीद और पीटीआई का कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि देखें ना कोर्ट मार्शल जो है वो एक लीगल प्रोसेस है आर्मी के अंदर। लीगल प्रोसेस में कोर्ट चाहे वो सिविल कोर्ट नहीं है, आपने इस्टेब्लिश करना है, फिर आपने अगर लोगों को भी कन्विंस करना है तो फिर आपने को प्रूफ देना है। तो ये कैसे इस्टेब्लिश होगा पीटीआई का कनेक्शन और जनरल फैज हमीद का कनेक्शन और May 9 और उस तरह की और मामलात, अगर ये कनेक्शन लग गया तो देन देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए दूसरी तरफ इदारे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने अगर इस तरीके से मामला को आगे लेके चलना है तो वो जो भी एविडेंस आप सामने लेके आएंगे वो इतनी क्रेडिबल हो, वो इतनी बिलीवेबल हो, वो इतनी सब्सटेंटिव हो कि लोग कह सके कि हाँ जी बात तो बिल्कुल ठीक है। वो ये ना कह के देखे जी ये भी जो है वो एक पॉलिटिकल सियासी तौर पर जो है विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो मेरे ख्याल में मामला अभी आगे जा रहे हैं और मामला और ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। तो ये फौज के इदारे में भी तो अपनी नौयत का पहला ही केस और किरदार है जो इतना हाइप पकड़ गया, और उसका जो अंजाम होगा वो फिर देख रहे हैं सब। अब देखिए बिल्कुल, और उसमें जो एक जो पीटीआई को जो एक खौफ है या खदशा है वो वही है जो कल शेर अफजल मरवत साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था। वो भी अगर आप सुनवा देना तो जो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सी शायद उसमें मजीद क्लैरिटी आ जाए। सुनवाइए जी। फैज हमीद जो है वो
اس کو خان صاحب کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہے گرفتار کیا گیا ہو، اگر اس کو خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جانا مقصود ہے تو ایسی صورت میں پھر شاید وہ وعدہ معاف گواہ کی صورت میں سامنے آئے. یعنی کہ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تو اچھا، اب یہ پاسبلٹی پہلے نہیں تھی لیکن یہ انہوں نے خود کہہ دی ہے، تو اب یہ مارکیٹ میں یہ سودا آ گیا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ بھئی وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے، اور اگر بنے تو کس کے خلاف بنیں گے؟ نو پرائزز فار گیسنگ دی رائٹ تک ہمیں کچھ نالج ہے کہ ٹرائلز کیسے ہوتے ہیں، تو اس میں ڈیفنس کا تو بالکل ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، وہ بالکل اپنی نوعیت کے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال مطلب ہے کہ یہ معاملات اب تھوڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں، اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ کنیکشن ہے پاکستان کی موجودہ. چلیے تھوڑا لائٹر سٹوری پہ آ جائیں، اس پہ ذرا بات کریں گے کیونکہ ابھی چلے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطول آج ایک اور بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے. بالکل، اس کو آپ لائٹر کہیں یا اس کو آپ ہیپیئر کہیں، اسٹوری کے لحاظ سے ہیپیئر کہیں. ہاں، ہیپیئر اینڈ بیوٹیفل فار دی نیشن. بالکل، لیکن سوالات تو اس پہ بھی اٹھتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں نا ہوا کیا ہوا. تو آج ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے، بلکہ ابھی ہو رہی ہے. مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب آج خود جو ہے وہ ارشد ندیم صاحب کے گاؤں گئی، ان کے گھر گئی میاں چنو میں. وہاں پہ انہوں نے ان کو زبردست قسم کا 10 کروڑ روپے کا ان کو انعام دیا اور گاڑی پیش کی، اور گاڑی کا نمبر جو ہے نا وہ بڑا مزدار ہے. اچھا لگا میرے خیال میں ہم بڑی، میں تو فرینکلی اسپیکنگ یہ جس کا بھی یہ دیکھیں PAK پاک 92.97 جو کہ ان کا جو ڈسٹنس جو انہوں نے جاولن پھینکا جس سے جو ہے انہوں نے ریکارڈ قائم کیا. تو میرے خیال میں جس کا بھی آئیڈیا تھا پنجاب گورنمنٹ میں، آئی تھنک اٹس اے گریٹ آئیڈیا، اچھا آئیڈیا ہے. اور یہ جس طریقے سے بیچ انہوں نے یہ دیکھیں یہ جو ڈاٹ بھی ڈالا ہوا ہے یہ بھی ایگزیکٹ وہ کر رہا ہے. تو یہ ان کے لیے اسپیشل پلیٹ بنائی گئی ہے، اور میرے خیال میں جب بھی اس گاڑی میں پھریں گے لوگ دیکھیں گے تو ایک اچھی فیلنگ آئے گی. میرے خیال میں آئیڈیا بڑا اوریجنل تھا، اچھا آئیڈیا تھا. تو جس کا بھی تھا ہماری طرف سے گڈ جاب فار دس اوریجنل آئیڈیا. اچھا، اب اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے جہاز بھیجا ان کے لیے، ایئر فورس کا جہاز، وہ ارشد ندیم کو ان کے خاندان کو لے کر اسلام آباد پہنچا ہے. آج ان کے آنر میں عشائیہ ہے، وہاں پہ ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے ان کی جو ہے وہ عزت افزائی کی جائے گی. اور کل کے دن ان کو اور اس سے بھی بڑا آنر دیا جا رہا ہے کہ 14 اگست ہے، کل یوم آزادی ہے، وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جو ہماری پرچم کشائی ہوتی ہے وہ کریں گے. اٹس اے گریٹ آنر. اور میرے خیال میں اس کے بعد ان کو فل پروٹوکول میں جو ہے وہ ادھر سے ایئرپورٹ سے لے کر اور PM ہاؤس لے کے گئے. تو ریاست جو ہے وہ ان کو وہ عزت دے رہی ہے جو ان کی بنتی ہے. بالکل، یہ تو زبردست بات ہو گئی. اب آپ نے میری وائب پکڑی تھی بالکل آپ کی، کیونکہ میری بھی وہی وائب ہے. اچھا، اس پہ آتے ہیں. بالکل، دیکھیے وہی سے شروع کرتے ہیں. انفیکٹ جو جاتے ہوئے کی ان کی فوٹیج ہے، دیکھیں کتنی. دکھائیں جی، جب وہ جا رہے تھے پیرس اولمپکس، یہ دیکھیے یہ ادھر ان کا چیک ہوا ہے، صرف وہ اور ان کے کوچ ہیں اور تنہا وہ جا رہے ہیں. یہ صرف میں یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں کہ جب کامیابی مل گئی تو پوری کی پوری قوم اور ریاست ان کے ساتھ جو کر رہی ہے، لیکن جب وہ جا رہے تھے، اب یہ دیکھیں جب وہ آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں، جب جا رہے تھے تو کیسے جا رہے تھے. دیکھیے میرا نقطہ بطول یہی ہے، ہم نے ہماری گورنمنٹس کے لیے نا اور ہماری سب کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ جی آپ لوگوں پہ اگر کسی نے کچھ کامیابی حاصل کر لی تو آپ اس پہ انعامات کی بارش کر دیں. اور وہ اچھی بات ہے، آپ کو بڑی پرانی بات ہے، آپ کی تو شاید پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے، اس لیے میں کہہ رہتا ہوں جب جاوید میاداد نے جو ہے وہ تاریخی شارجہ میں آخری بال پہ چھکا مار کے جو ہے وہ نہیں وہ اور بڑی آپ سے بڑی پرانی بات ہے، آپ سے بڑی پرانی. مجھے لگتا ہے آپ زیادہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. چلیے اینیویز وہ میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی جو ہے وہ کون سی سانِ پیدائش کی. بہرحال تو وہ اس میں بھی جاوید میاداد نے وہ آخری بال پہ چھکا مار کر ایک تاریخی میچ ہمیں جتوایا تھا شارجہ میں. ان کے اوپر بھی اس زمانے میں جو ہے وہ انعامات کی بارش ہو گئی تھی اور ان کو دنیا جان کے ان کو دی. ایموشنل مومنٹ تھا ہمارے لیے، ہماری ریاستوں کے لیے، ہمارے ریاست کے لیے، ہماری حکومتوں کے لیے. یہ آسان کام ہوتا ہے، تو جی کر دو، جی بالکل زبردست کر دو، ہی ڈیزروز اٹ. لیکن آج مجھے بتائیں کل سے آپ یا پرسوں سے یا جب سے ارشد ندیم واپس آئے ہیں، آپ نے کسی کو سنا ہے کہ وہ کہے کہ جی اس کی روشنی میں ہم کس طریقے سے اپنی سپورٹس پالیسی کو چینج کر رہے ہیں، ہم ایک نیا ویژن لے کے آ رہے ہیں، ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ جو اگلا اولمپکس ہونے ہیں 2028 میں
لاس اینجلیس میں, اور اس سے اگلے اولمپکس ہونے ہیں 2032 میں برسبن آسٹریلیا میں. اس کے لیے ہم کس طریقے سے یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اتنے میڈل ہوں گے, اتنے جیولن میں ہوں گے, اتنے اوور آل ایتھلیٹکس میں ہوں گے, سوئمنگ میں ہوں گے, شوٹنگ میں ہوں گے, آرچری میں ہوں, یعنی اس دن 600 میڈلز آر آن آفر انڈیویجول سپورٹس میں. کسی ایک سیاستدان کو, لیڈر کو, کسی اور شخص کو آپ نے یہ کہتے سنا ہے کہ ہاں ہمیں ارشد ندیم کو جتنی عزت دینی چاہیے وہ کم ہے, لیکن اب ہم نے اپنی مکمل سپورٹس آرکیٹیکچر کو ریوائیو کرنا ہے؟ کسی کو بھی نہیں, کسی کو سوچ بھی نہیں ہے یہ. تو ایک ارشد ندیم اپنی محنت سے, اپنے ٹیلنٹ سے میڈل لے کے آ گیا ہے, اس طرح کے اور کتنے لوگ ہیں. تو دیکھیے ایشو, پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ nobody even realizes the fact کہ ہم نے مکمل طور پر ایک نئے سپورٹس ویژن کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے. اس کو گراؤنڈ اپ سے کرنا, وہ اسکولوں سے اوپر چلتا ہے, اور ہم نے وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ the wheel. پھر وہ ویژن نہیں آئے گا نا اگر اسپورٹس بورڈ یا کرکٹ میں صحافی بن جائیں گے چیئرمین شپ. چلے وہ تو خیر ایک انڈیویجول بات ہو جائے گی, لیکن اوور آل کوئی بات تو کرے. کوئی گورنمنٹ میں, کوئی اپوزیشن میں کوئی شخص یہ کہے تو صحیح کہ بھائی ہم لوگ سپورٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. خالی رونا از ناٹ انف نا, آپ نے اس کو سولوشن پریزنٹ کرنا ہے, اور آپ نے کہنا ہے کہ ہم ایک بنا رہے ہیں, ایک پلان بنا رہے ہیں, وہ پلان کے تحت دیکھیں نا ہم کر رہے ہیں نا. لوگ ہر روز گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم بجلی کا جو بحران ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں, FBR کی ریسٹرکچرنگ, ٹیکسیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کے لیے پلان بنا رہے ہیں, ساری باتیں کرتے ہیں. سپورٹس کے ریوائیو کے لیے پلان کیوں نہیں بنا رہے؟ کوئی سوچ ہی نہیں رہا. تو اس لیے انفارچونیٹلی یہ ارشد ندیم کا محنت ہے, اس کو کریڈٹ جاتا ہے. اس میں پاکستان کی گورنمنٹس کا, اداروں کا, سپورٹس باڈیز کا, کسی کا کوئی رول نہیں ہے. مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں. اور کل کو کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم بہت اچھا پرفارم کریں گے. اگر کوئی ارشد ندیم جیسا جینیس آ گیا تو کر جائیں گے, ورنہ نہیں کریں گے. تو یہ ستم ظریفی ہے, اور لٹرلی یہ دکھ ہو رہا ہے دیکھ کر کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم نے کس طریقے سے معاملہ. اور اب بھی حکومت کے پاس موقع ہے کل کے دن, پرسوں کے دن, کہ آپ ان کی موجودگی میں اعلان کر سکتے ہیں کہ آپ ریسٹرکچرنگ ایکچولی کرنا چاہتے ہیں, اور فنڈ کا ایک انفلکس دیکھنے میں آئے گا. اور اب ایک بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اعتزاز احسن صاحب ہمیں جوائن کریں, ماہر قانون ہے, عدلیہ, حکومت اور اپوزیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید کا مستقبل کیا ہوگا, ان نکات پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ. اور فاضل صاحب اب بات کرتے ہیں کہ کیا قانونی نکات ہو سکتے ہیں جو فالو کر سکتی ہے گورنمنٹ, اور پھر واقعی 2/3 میجورٹی ان کو ملے گی, اور جو فیض حمید والا معاملہ ہے وہ کتنا پیچیدہ. اس میں دیکھیں نا, اس میں جو پہلے بات کر رہے تھے نا بطول کہ وہ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, اور اگر ان کا لنکیج کہیں اور کسی اور معاملات سے نکلتا ہے, مے 9 سے نکلتا ہے, تو پھر باقی لوگ جو مے 9 میں جن کے اوپر الزام ہے, کیا وہ بھی کہیں سے کنیکٹ ہو سکتا ہے کورٹ مارشل سے یا ملٹری کورٹ سے؟ اور دوسرا آف کورس رانا ثناء اللہ نے تو دعویٰ کر دیا کہ جی میں 2/3 کی طرف ہم چل پڑیں, تو وہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا تھوڑا سا اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے بالکل اس پہ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور دہائیوں انہوں نے اس سبجیکٹ کے اوپر کام کیا, اور بہت سی مثالیں ان کے پاس موجود ہیں. بہت شکریہ اعتزاز. جی اعتزاز صاحب السلام علیکم. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل شروع ہو گیا ہے, باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. اب جو سوال ایک پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے کچھ معاملات اس کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز میں آتے ہیں جس میں نان ملٹری لوگوں کے اوپر بھی الزام آتا ہے, تو کیا نان ملٹری سویلین لوگ, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, کیا وہ بھی پھر ایک طریقے سے کورٹ مارشل کا حصہ بن سکتے ہیں؟ از دیٹ لیگلی پاسبل؟ اس وقت تک تو جو سپریم کورٹ کا ویو ہے, جس ججمنٹ کو انہوں نے سپریم کورٹ ہی نے, لارجر بینچ نے پارشلی سسپینڈ کیا, پارشلی, وہ بھی فلی سسپینڈ نہیں کیا. سو دا ویو آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان ایٹ دا مومنٹ از کہ civilians cannot be tried by military courts. And obviously one who retires becomes a civilian, although in some areas he remains under the Army Act, like for pension and other privileges and perks that go with the retirement. وہ اس کے رہتے ہیں subject to the Army Act, لیکن not generally. And
बेसिक व्यू इस वक्त व्यू ये है सुप्रीम कोर्ट का 5 member बेंच का which prevails at the moment that there can be no military courts to try civilians. अब इसमें ये हुआ कि ये जब 5 जजेस ने फैसला दे दिया तो उसके बाद अब ख़त्म हो गए मिलिट्री कोर्ट्स. Then the army and the government they appealed to the larger bench of the Supreme Court. 5 member bench था पहला, अब 7 member bench के सामने वो केस लगा तो फौज ने ये कहा जी कि हमें सिर्फ ये इजाज़त दे दें ताकि ये आप भी कर रहे हैं सुन रहे हैं और उसके साथ साथ हमें भी ये इनके खिलाफ जो एविडेंस है और जो भी एक्टिविटी करनी है प्रोसीडिंग्स करनी है मिलिट्री कोर्ट ने वो इजाज़त दे दें कि हम उसको कंटिन्यू करें पर हम फैसला नहीं सुनाएंगे. अच्छा अभी तो कोर्ट ने मुझे पूछा कि ये एकदम तो नहीं पूछा पर कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया जी बिल्कुल ठीक है आप फैसला नहीं सुनाएंगे आप प्रोसीडिंग जारी रखें. ठीक है. अच्छा एहसास साहब अब ये जो मैं थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूं एहसास साहब विद योर परमिशन, अगर जो अभी तक चार्जेस सामने आए हैं जनरल फैज हमीद के ऊपर उसमें एक तो वो टॉप सिटी का मामला है कि जो इस्टेब्लिश हो गया कि जो भी उनका रोल था, जो दूसरा वाला है उसमें लिखा हुआ है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे पोस्ट रिटायरमेंट जिससे आर्मी एक्ट की वायलेशन होती है. हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसका मतलब है कि वो सियासी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे. अब उसकी वजाहत नहीं है. ये जो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें बात है ये जो चार्ज है इसकी डिटेल्स आनी पड़ेंगी, उसके एविडेंस आना पड़ेगा. तो जब ये पेश होगा तो क्या ये पब्लिक में आता है या ये बिल्कुल जो है वो बिहाइंड क्लोज डोर्स रहेगा, पहली बात. और दूसरा अगर उस इन्वॉल्वमेंट में फॉर एग्जांपल सियासी इन्वॉल्वमेंट है और कहा जाता है जी पीटीआई के साथ है तो फिर पीटीआई पे भी लागू हो सकता है ये कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स. ये आपने क्लियर कर दिया है कि वो ट्राई नहीं हो सकते, लेकिन फिर वो कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होगा? नहीं अभी तक तो ट्राई नहीं हो सकते. Civilians cannot be tried by military courts except to the extent that the Supreme Court has given them the license to, without setting aside the judgment, finally in appeal, the license to proceed with the trial but have told them, denied them the right to give a judgment on that. तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहेगी वहाँ फौज को रुकना पड़ेगा, जहाँ लाइन डालेगी. सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहते हैं जी एक फैसला किस तरह अपना कराएगी, एग्जीक्यूट किस तरह कराएगी, ये बड़ी चलती रहती है बहस. सुप्रीम कोर्ट डजंट हैव टू गेट judgment executed. These are self-executory. I'll give you an example. Yusuf Raza Gilani was tried, was sentenced for contempt, convicted and sentenced for contempt. जब तौहीन अदालत का सुनाने का फैसला सुनाने का जो दिन था उस दिन शुरू में ही बैठते ही उन्होंने सुनाना था. मुझे उन्होंने कहा, मैं भी खड़ा हो गया, यूसुफ भी खड़ा था, दूसरे भी लोग खड़े थे जो विटनेसेस थे वहाँ. मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि सॉरी चौधरी साहब, वी आर कन्विक्टिंग योर क्लाइंट एंड सेंटेंसिंग हिम टू इम्प्रिजनमेंट till the court rises and the court now rises. ठीक, ये उन्होंने अनाउंस किया and the court now rises. खत्म हो गई उसकी 2 सेकंड की सजा थी, पर उससे वो डिस्क्वालीफाई हो गया for being an MNA and was disqualified to be the prime minister also. अब ये अगर इन्होंने बुला लिया होता, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे है ना, अब जरा कुछ कॉर्नेलियन हुए हैं. उस वक्त ये सारे जस्टिस मुनीर की ट्रेडिशन पे थे कि पीछे पीछे चलो. ठीक. और ये अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दे, ख्वाजा आसिफ को बुला के पूछे ये आपने कहा, ये कहा, ये कहा, या वो डिनाई करेगा या मानेगा,
ڈینائی کرے گا تو آپ چلا دیں اس کی ویڈیو, اسی طرح آپ بلا لیں ٹھیک ہے, تو یعنی وہ اناؤنس کر دیں ایک بار شہباز شریف کو, ہاں, تو ہی ول دے ول ان کے اور کہیں کہ ان کی سزا یعنی وہی پہ ہو جائے گی. اعجاز صاحب ایک چیز کا اور کلیریفائی کر دیں, یہ جو معاملہ ہوا ہے ریزرو سیٹس کی جو ججمنٹ آئی ہے اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے جو ہے وہ قانون سازی کر دی ہے, اور اب ایک بحث چل رہی ہے, دوسری سائڈ کہہ رہی ہے کہ جی آپ وہی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن تھی, آپ ایک سمپل میجورٹی کے قانون سے اس کو جو ہے وہ فارغ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ تو اب ایک لیگل پوائنٹ ہے. لیکن اب آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ہم اب کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس کو ایک طریقے سے اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا ہے قانون سازی کے بعد, تو ہم واپس اپنی 2/3 میجورٹی جو ہمیں ملی ہوئی تھی ہم واپس اس طرف جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ فارغ ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے کا سٹیٹس کو تھا وہ ریوائیو ہو جائے گا. نہیں, میں آپ کو بتاؤں ایکچولی یہ جو ہے نا 2-3 لوگ جو ترجمان ہیں حکومت کے اس معاملے میں زیادہ تر, ان کو تو میں نے سنا ہے عطا اللہ تارڑ کو, رانا ثناء اللہ کو, خواجہ آصف کو, ایک اور صاحب بھی مجھے ذہن سے ابھی نکل رہے ہیں, اور ان کو بھی, یہ تو کشتی لے ڈوبیں گے. انہوں نے تو اپنے خلاف ہر فیصلہ کروا لیا. اب اگر 2/3 میجورٹی بنتی ہے قاضی فیض عیسیٰ کے ججمنٹس کے ذریعے, اور قاضی فیض عیسیٰ نے اس 2/3 میجورٹی کا یہ فائدہ اٹھانا ہے کہ وہ اپنا ٹینیور بڑھا لیں گے, تو دین ہی از کنفلکٹڈ, ہی کوڈ ناٹ سٹ آن دا بینچ. ان کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. یا وہ ایفیڈیوٹ دیں اپنی کورٹ میں فائل کریں بیٹھنے سے پہلے کہ اس کیس کا کوئی بھی فیصلہ ہوا میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, میں بینیفٹ نہیں لوں گا آف دی میجورٹی, 2/3 میجورٹی دیر بائی کریٹڈ بیکاز آف دیز ججمنٹس. پھر وہ بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر if he foregoes the benefit of the particular legislation which is being decided upon and on account of his judgments, his own judgment. 3 member bench بٹھایا ہوا ہے, 2 نے فیصلہ کر دیا ہے, 2-1 سے میجورٹی سے انہوں نے یہ کر لیا ہے. He should have been, he is disqualified from sitting on the bench. اعجاز صاحب بہت شکریہ. پہلی بات. ٹھیک ہے اعجاز صاحب, ٹائم ختم ہو گیا, بٹ آپ کا پوائنٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بطول یہ معاملہ جو ہے نا ابھی یہ انٹرپریٹیشن اور کاؤنٹر انٹرپریٹیشن کا, کہ میری تشریح اور آپ کی تشریح اور میری تشریح آپ کی تشریح سے بہتر ہے, تو اور تشریح کا کام سپریم کورٹ کا ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ اب یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم بھی تشریح کر سکتے ہیں, اور ہم یہ تشریح کر رہے ہیں کہ آپ نے غیر آئینی کام کیا. تو یہ ایک سیاسی کھچڑی تو مچی ہوئی تھی, اب یہ ایک آئینی اور قانونی کھچڑی بھی مچی ہوئی ہے. لیٹس سی کہ الٹیمیٹلی کدھر جاتا ہے. اور کل آپ کو یاد ہے کہ مروت صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے, ہم نے بھی چلایا بھی ہے کہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں, لیکن آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہوتا ہے یا وہ جس طرح سے سزا دیتے ہیں, کیا یہ ٹرم اور یہ سرکمسٹانسز فٹ اینڈ بیٹھتے بھی ہیں, یا دیٹ نیڈس ٹو بی ڈیبیٹڈ ایز ویل. تو یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بالکل کیا ہے اگر بتا دیں ویورز کو, جو بس وہی کہ گرینڈ الائنس کیا کرنے چاہ رہے ہیں, کیا بن گئی ہے الائنس, اور کرنے کیا جا رہے ہیں. ہاں, اور کرنے کیا جا رہے ہیں, کیا لڑکوں کو سڑکوں پہ لا رہے ہیں یا بس صرف جو ہے وہ تقریریں کریں گے, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. بالکل, اور اس پہ حافظ حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے جو JYF سے ہمارے ساتھ ہیں. عرفات صاحب, ہم بہت ڈیبیٹ ہی کرتے رہے کہ اپوزیشن کر کیا رہی ہے, کبھی 6 جماعتی الائنس بنتی ہے, کبھی PTI پیپلز پارٹی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اب ایونچولی ہمیں ایک ایکٹیویٹی نظر آئی ہے. اور یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے یہ کہ اپوزیشن کی جو تمام جماعتیں انہوں نے بڑا اجلاس کیا بطول, اور اس میں سرپرائز مولانا فضل الرحمان موجود تھے, محمود اچکزئی صاحب, بیرسٹر گوہر, عمر ایوب, شبلی فراز, اسد کیسر, محمد علی درانی, لیاقت بلوچ. اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کے خلاف آئین کی بحالی, عوامی ایشوز پر ایک ساتھ چلنے پر انہوں نے اتفاق کیا ہے, اور تمام سیاسی قیدیوں کے لیے جو مشترکہ جد و جہد کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور ان سیاسی قیدیوں میں عمران خان کی رہائی کی تحریک بھی شامل ہے, اور ان الائنس کا نام بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ دنوں میں بتا دیا جائے. یہ گرینڈ الائنس بن رہا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے بطول وہ یہ ہے کہ JUI کی شمولیت جو کہ پہلے نہیں ہو رہی تھی, بہت ہی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے, اور جماعت اسلامی کی. اب یہ دونوں جماعتیں جو ہیں
آپ دیکھیں کہ اب جماعت اسلامی تو ابھی تازہ دھرنا کر کے اٹھی ہے, JUIF جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے وہ اسٹریٹ پالیٹکس جو ہے اس کے وہ ماہر ہیں, وہ پہلے اپنی اسٹریٹ پاور دکھا چکے ہیں. PTI کو بھی ہم نے دیکھا ہے آج کل تو ان پہ بڑی سختی آئی ہوئی ہے, لیکن سڑکوں کو گرمانا انہیں بھی آتا ہے. تو یہ ان تمام لوگوں کا ایک ساتھ ملنا اور اتفاق کرنا میرے خیال میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. کیا اس سے گورنمنٹ کو خطرہ ہے؟ میرے خیال میں نہیں, لیکن فوری طور پر نہیں. خطرے پہ آنے سے پہلے اس کو ایڈریس کریں گے کہ 15 دن پہلے ہی اسد کیسر نے کہا تھا کہ گرینڈ الائنس بننے جا رہی ہے اور ود ان دس ٹائم بن گئی, تو کیا یہ عمران خان کی ایک انٹیلیجنٹ موو تھی, اس پہ انہوں نے ہوم ورک کیا؟ اور دیکھیے میرے خیال میں اس طریقے سے تو انٹیلیجنٹ موو ہے کہ سیاسی طور پر اگر آپ تمام ان جماعتوں کو ایک چھتری کے نیچے لا رہے ہیں تو اس کا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے نا, اس سے ایک بیانیہ تو بنتا ہے, اور سیاسی طور پر جو ہے یہ ایک گورنمنٹ کے اوپر جو ہے ایک اچھا بھلا دباؤ پڑتا ہے. اب اس میں دیکھنا یہ کہ تمام جو بھی الائنس تیار ہو جائے گی تو ان کے پاس آپشنز کیا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. یعنی انہوں نے کیا دھرنے, احتجاج وہ والا روٹ اختیار کرنا ہے, یا انہوں نے صرف تقریریں کرنی ہیں اور پارلیمنٹ میں جو شور مچانا ہے, کیا کرنا ہے؟ دیٹ از امپورٹنٹ. ان کے پاس اس وقت یہ جو بات چل رہی ہے نا بطور پچھلے کئی دنوں سے کہ جی گورنمنٹ, ہر بندہ کہہ رہا ہے جی PTI کا کہ جی 2 مہینے میں جا رہی ہے, 3 مہینے میں جا رہی ہے, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر میں چیزیں فارغ ہو رہی ہیں. ظاہر بات ہے کسی آگے کا تو کسی کو نہیں پتا, لیکن اس وقت ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. گورنمنٹ کو خطرہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یا تو پارلیمنٹ کے اندر سے ہوتا ہے, اس کے نمبر جو اگر گڑبڑ ہو جائیں یا اس کے تحادی آگے پیچھے ہونا شروع ہو جائیں. ایسا نہیں ہونے جا رہا. لیکن تحریک اگر اس طریقے سے چلیں جو ان کا تقاضا ہے تو کامیاب بھی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں صرف PTI کا یہ کہنا کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکال دیں گے, یہ اس کا اور وزن ہے, لیکن ان ساری جماعتوں کا یہ کہنا کہ سیاسی اسیروں کو باہر آنا چاہیے, عمران خان کو رہا ہونا چاہیے, تو پھر پریشر. لیکن ان کے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. دیکھیں عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ابھی تک تو اٹس اے لیگل پروسیس نا بھائی. ان کو اگر ان کو بیل ملی تو وہ باہر آ جائیں گے, تو وہ تو ججز نے فیصلہ کرنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں نکلوا کر چلے, وہ تو ایک سیاسی بیانیہ نا, وہ ایک سیاسی بیانیہ ہے, ان کا کہنا ضروری ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو غلط طریقے سے جو ہے وہ رکھا گیا, اور یہ ایک ایسا سیاسی نعرہ ہے جس کے پیچھے ان کو سپورٹ ملے گی, تو اٹ از لاجیکل. لیکن اس اتحاد کا بننا میرے خیال میں اس کی امپورٹنس یہ نہیں ہے کہ کل کو گورنمنٹ کو گرانے جا رہے ہیں, وہ نہیں ہونے جا رہا, ابھی تک تو نہیں ہونے جا رہا. لیکن اس کا جو اہمیت ہے وہ یہ ضرور بنتی ہے کہ یہ تمام جماعتیں جو پہلے اس اتحاد سے PTI سے باہر تھیں وہ کے ساتھ مل گئی. تو اب یہ جو سیاسی جنگ ہے یہ صرف PTI بمقابل حکومت نہیں ہے. جب اس میں JUI باقاعدہ طور پر شامل ہو رہا ہے اور جماعت اسلامی باقاعدہ طور پر شامل ہو رہا ہے اور PTI اور باقی لوگ تو ہیں ہی ہیں, تو پھر اس کی جو شکل ہے, اس کا جو سیاسی وزن ہے, اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو لیکن I have a point in my mind کہ اس میں 2 بڑی مذہبی جماعتیں بھی اس الائنس میں شامل ہوئی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا طریقہ کار, ان کی اسٹریٹ پاور کیسی ایٹ ٹائمز وائلنس اور پرتشدد بھی ہو جاتی ہے. اور مروت صاحب نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بنگلہ دیش ماڈل بالکل امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. تو جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس, ان چیزوں سے بچنے کے لیے محمد علی دورانی جیسے لوگ اس الائنس میں کام آئیں گے, یا یہ بنگلہ دیش ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کا کانفیڈنس آگے بڑھے گا؟ ہاں, بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا, ہر بندہ اس سے اپنی مطلب نکال رہا ہے, اپنی اس کی ایک انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر یہ ساری جماعتیں مل کر یہ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے بہت بڑے جلسے کرنے ہیں, یا ہم نے آ کے مظاہرے کرنے ہیں, یا دھرنے دینے ہیں, تو جو اس وقت جو ایشو ہے لوگوں کی, جو معاشی مشکلات ہیں, جو بجلی کے بل ہیں, جو ٹیکسیشن کی وجہ سے جو قوت خرید ہے وہ کم ہوئی بھی ہے, ہر حوالے سے عوام کے اوپر تو بوجھ آیا ہوا ہے نا. تو اگر یہ جماعتیں اس طریقے سے سمجھتی ہیں کہ جی ہم عوام کو موبلائز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے بھی بہت سارے کارڈرز ہیں, تو پھر ایک پولیٹیکلی چارجڈ صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ یہ بھی سارے جو ہیں وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں نا, سارے کے سارے جو ہیں دے نو ایگزیکٹلی کہ اس طرح کے کاموں کے لیے ٹائمنگ از کروشل. اور وہ کیا ٹائمنگ اس وقت ہے, اب دیکھیں جو کچھ کل ہوا نا, اس کے بعد سے اس کا ایک اپنا مومنٹم ہے, ادھر سے آپ کو ادارے کی طرف سے ایک اور انفلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے. تو وہ جو کل سے جو ایک چینجڈ ماحول بنا ہوا ہے سیاسی طور پر, اس میں گرینڈ الائنس کی اپوزیشن کی جماعتوں نے اور ان کے لیڈرز نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس موقع پر ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ممکن ہے کہ نہیں. لیکن اس میں جو باقی کچھ جماعتیں وہ تو وہی کر رہی ہیں جو وہ پہلے چاہ رہی تھی, اعلان بھی کر چکی تھی. لیکن جو مولانا کا کردار ہے وہ اس لیے تھوڑا شیڈی رہا کیونکہ مولانا کے پولیٹیکل انٹرسٹ تھے,
اور انفیکٹ پہلے ہمیں بریک لینی پڑی ہے میرے خیال میں، بلکہ اب ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، تو لیکن یہ کہ یہ جو الائنس ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے نکل کر اب یہ بات کیا کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ کتنا اور سیریس جس کے پلڑے میں مولانا آ گئے، اب دیکھتے ہیں اس کی جیت ہوتی ہے نہیں ہوتی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ.